الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو عالم اسلام کی برجستہ اور عظیم ترین شخصیات میں شمار ہوتی ہیں اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، اور ایک پاکیزہ شخصیت جن کی طہارت اور جن کی عظمتوں کی گواہی خود قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ ان کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی کے جو مقامات ہیں اس میں سے ایک مقام صابرہ ہونا ہے، کہ بی بی صابرہ تھی، اور اس مقام کو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر ذکر ہوا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو حضرت کی صفات ہیں اور ان کے جو اسماء ہیں پروردگار کے نزدیک، یہ بہت مہم ہے۔ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اللہ کے نزدیک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا نام قرار دیتے ہیں، والدین آپ کا نام رکھتے ہیں، بعض اوقات محلے والے آپ کو ایک نام سے بلاتے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار آپ کو ایک نام سے بلاتے ہیں، اور والدین نے بھی ایک نام رکھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات والدین نے اپنے ایک ہی بچے کے 2 نام رکھے ہوتے ہیں اور اس سے وہ پکارتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ کتاب الخصال میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ خود کتاب الخصال بڑی اہمیت کی حامل بک ہے، اور اس کے اندر بہت سارے معارف ہیں۔ ہمیں ان منابع کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ ظاہراً ان بکس کے بہت ساری جو کتابیں ہیں ایسی معروف، ان کے ترجمے بھی معمولاً مل جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز وجل۔ پہلا خود فاطمہ اللہ کے نزدیک بی بی کا نام ہے، والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والذکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خود ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم عارف ہیں، شیعہ کے فیلسوف بھی ہیں، عارف بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب اسفار اربعہ کے اندر بہت سارے معارف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور در حقیقت اسفار اربعہ معارف اسلامیہ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جس کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت خزانے علم کے ملیں گے۔ انہوں نے جلد ہفتم کے اندر ایک بحث کی ہے کہ بعض چیزوں کے جو متعدد نام ہیں، جس طریقے سے مثلا قرآن کریم جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کریم کو تبیان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو بیان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو نور بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام ہیں قرآن کریم کے۔ تو یہ جو عظیم چیزیں ہوتی ہیں، عظمت والی، ان کے ناموں میں کثرت کیوں ہوتی ہے، یا ان کی صفات زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں خود قیامت کے کئی نام ہیں، اسی طریقے سے جو بزرگ شخصیات ہیں، جس طرح خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اسماء ہیں، ٹھیک ہے، کئی القاب ہیں، کئی خصوصیات ہیں جن کے ساتھ ان کو بلایا جاتا ہے، مثلا یاسین، طٰہٰ، اسی طریقے سے احمد، محمد، پھر خاتم النبیین، خاتم الرسل۔ یہ متعدد جو اسماء ہیں، اور جو القاب کی صورت میں بھی ہیں، یا بعض اوقات کنیت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو القاب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ کثرت جو اوصاف ہیں اور اسماء ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں اس شخصیت کی عظمت پہ، اس موصوف کی عظمت پہ۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جو اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض نام ایسے ہیں جن کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جیسے ام ابیہا، ام حسنین۔ ام ابیہا تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ ان کو متعدد ناموں سے بلایا بھی جاتا تھا سیدہ کو، اور بعض علماء نے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے کہ کون کون سے اسماء تھے اور القاب ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بی بی کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، ان میں سے ایک خود طاہرہ ہے، جس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ یہ اللہ کے نزدیک ہیں یہ اسماء، اور یہاں سے ہی بی بی کی عظمتیں، ان کے مقام، ان کی شخصیت، ان کا مرتبہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
خود طاہرہ کی جو تعبیر ہے، طاہرہ لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طیب و طاہرہ عموماً خواتین کے لیے کے نام بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کسی بھی پاکیزہ خاتون کو اس لقب سے بھی بلایا جاتا ہے، بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں بہت طاہرہ ہے یا بہت طیبہ خاتون ہے. لیکن عموماً ہماری سوسائٹی میں القاب کے ذریعے سے کم بلایا جاتا ہے، لیکن نام آپ کو ایسے مل جائیں گے. طاہرہ بہت ساری خواتین کا نام ہے، طیبہ بہت ساری خواتین کا نام ہے. اگر ہم قرآنی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں اور فرامین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان اس کو مد نظر رکھ کے دیکھیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ شخصیت جن کو قرآن کریم نے طاہرہ کہا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے. کیونکہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نام دے دیتا ہے، کوئی آپ کی طرف ایک چیز منسوب کر دیتا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ خداوند متعال آپ کو وہ منزلت دے رہا ہے، وہ مقام دے رہا ہے. اور دیکھیں خداوند متعال کی ذات میں تملق نہیں ہے، خوشامد نہیں ہے، بلکہ خدا جو کردار دیکھتا ہے وہی مقام عطا فرماتا ہے جو اس شخصیت کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. طاہرہ اسی سے جو ہے وہ طہارت ہے، طہرا یطہر، اور مطہر، مطہر، یہ سب ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. اس کا معنی جو ہے وہ طہارت جو کہا جاتا ہے، طاہر جو کہا جاتا ہے، طاہرہ جو کہا جاتا ہے، یہ پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. پاکیزگی، طاہرہ، طیب و طاہرہ یعنی پاکیزہ، پاکیزہ خاتون. اچھا، یہاں پہ ایک اور مطلب ایک بہت بنیادی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا تھا. یعنی قریش میں، عربوں میں جو بی بی کا لقب مشہور تھا وہ طاہرہ تھا. یہاں سے آپ سمجھیں کہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی کتنی عظمت تھی. اور طاہرہ ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک پاکیزہ خاتون تھی. اس معاشرے کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ دین نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی مکہ میں زمانے جاہلیت کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، برائی ہی برائی تھی. اس معاشرے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا لقب طاہرہ ہونا یہ خود بتاتا ہے کہ بی بی کی کتنی شخصیت تھی. اور واضح سی بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی ماں ہی دنیا میں لا سکتی ہیں سیدہ جیسی بیٹیاں. یہ بالکل واضح بات ہے. یعنی سیدہ جیسی شخصیت کی ماں، یعنی خود سیدہ کی شخصیت بتا رہی ہے کہ ان کی ماں کیسی ہوگی، ان کی ماں کی عظمت کیسی ہوگی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود انتخاب جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا، کس بنیاد پہ کیا، کیا دیکھا، خود صادق ہونا، ان کا امین ہونا جو دیکھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود بی بی ایک پاکیزہ خاتون تھی جس بنیاد پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طہارت اور ان کی نفس کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے. سورہ احزاب کی معروف آیت 33 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر رجس سے دور رکھے، اور جو حق ہے پاکیزہ رکھنے کا اس طرح پاکیزہ رکھے. یہ آیت بالاتفاق، مگر کچھ ناس بھی اگر اس میں اس طریقے سے کہ اس کا معنی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں تو سب تقریباً اہل سنت اور شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ شان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں نازل ہوئی. یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس کا مرکزی مصداق ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو تعبیر استعمال ہو رہی ہے وہ وہی طاہر کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے، طاہرہ سے ہے، اور یہ پاکیزگی کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا، یہ پاکیزگی ظاہر کو بھی شامل ہے، یعنی ظاہر میں جو چیزیں پلید ہیں ان سے بھی محفوظ ہیں، اور جو باطناً ہیں ان کو بھی شامل ہے. جس طریقے سے رجس، ظاہری رجس بھی اور رجس بھی شامل ہے، اور باطنی رجس بھی، اس کو یعنی رجس جو دونوں کو شامل ہوتا ہے، ظاہری رجس بھی اور باطنی رجس بھی. خود حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کی جو عظمت قرآن کریم نے بیان کیا تو وہاں پہ بھی یہی طہارت والا موضوع اور استفائیت کا موضوع بیان کیا ہے. یہ طہارت کا موضوع اور استفائیت کا موضوع بہت خاص عنوان ہے جو قرآن کریم نے کثرت سے بیان کیا. اللہ
صفا روحوں کو، پاکیزہ دل کی پاکیزہ روحوں کو چنتا ہے، اور جن کے نفس ہر قسم کے رجس سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ ان کو چنتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے آواز دی کہ اے مریم اللہ نے آپ کو اصطفا کیا ہے، چنا ہے، وَطَهَّرَكِ اور پاکیزہ کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ دوبارہ تکرار ہوا کہ چنا ہے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ زمانے کی خواتین میں۔ اور یہاں پہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ سیدہ مریم صلوات اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ من الاولین والآخرین، آپ اولین اور آخرین سب کی سردار ہیں، یعنی جتنی خواتین گزر چکی ہیں اور آئیں گی سب کی سردار جو سیدہ ہیں ان کی، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ خود سیدہ یہ بھی ایک منصب ہے، قرآن کریم نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کثرت کے ساتھ کہ بی بی کو سیدہ کہا گیا۔ اہل جنت جو خواتین ہیں، جو جنتی جتنی ہیں ان کی سردار ہیں، ان کے لیے سیدہ ہیں۔ انشاءاللہ اس منصب کی بھی توضیح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک اور آیت جہاں پہ مطہر شخصیات، جو پاکیزہ شخصیات ہیں، ان کی عظمت جو بیان ہو رہی ہے اس کی طرف بھی توجہ کریے گا۔ اور یہ جو پہلے آیت میں نے پڑھی تھی حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے متعلق، یہ سورہ آل عمران کی 42 نمبر آیت ہے۔ سورہ واقعہ کی ایک معروف آیت، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم جو کتاب مکنون میں ہے، ٹھیک ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے، اس کی گہرائی تک نہیں اتر سکتے، اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے مگر مطہر، پاکیزہ لوگ، یہ بھی اسی سے ہے، طہارت نفس سے، مطہر، یعنی وہ جو پاکیزہ کیے گئے ہیں وہ مس کر سکتے ہیں قرآن کو۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں سے معنی نکالا جاتا ہے ایک ظاہری کہ آپ نے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہو کے لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پہ باطنی پاکیزگی مراد ہے، یعنی قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ جن کا نفس پاکیزہ ہو۔ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن کریم جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سب آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ ہم اس لفظ طاہرہ کی طرف، اس منصب طاہرہ کی طرف توجہ کریں۔ اور آج ہم اپنی سوسائٹی کی کنڈیشن ذرا دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے جن شخصیات کو بھی چنا ہے ان کے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ رزق کئی قسم کے ہیں، خود قرآن کریم نے ظواہر کے ظاہری رجس بھی بیان کیے ہیں، جیسے شراب رجس ہے، پلیدی ہے، جیسے جو ہے وہ حرام چیزوں کا گوشت، خنزیر کا گوشت، اس کے متعلق بیان ہوئے رجس ہے۔ اسی طریقے سے باطنی جو پلیدگی ہیں وہ بھی رجس ہے، مثلا کفر رجس ہے، شرک رجس ہے، عقل سے کام نہ لینا رجس ہے۔ ان کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ان سب موضوعات کو۔ بعض آیات میں آپ کی خدمت میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی بحث کو زیادہ طولانی نہ کریں، اس وجہ سے مختصر سا ہی بعض موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے جو بات ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پہنچا دیں۔ آپ دیکھیں کہ 125 نمبر آیت سورہ توبہ کی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ جن کے دل مریض ہیں ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، رجس میں رجس بڑھ جاتا ہے، یعنی جتنی مرض بڑھتی جائے گی اتنی پلیدگی بڑھتی جائے گی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ واضح ہے کہ کفر کو رجس کہا گیا ہے، اور بعض آیات میں آپ دیکھیں، توجہ کریے گا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آپ دیکھیں اس گزشتہ آیت میں جو تھا کفر باطنی چیز ہے، شرک باطنی چیز ہے، یعنی باطنی امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے رجس۔ اسی طریقے سے یہاں پہ خمر کو، قمار کو، بتوں کو، اسی طریقے سے ایسی اس وقت جو جوا ہوتا تھا اس کی قسمیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ عمل شیطان ہے اور یہ رجس ہیں، پلیدگی ہیں۔
آپ دیکھیں باطنی امور کے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر رزق کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، اور ظاہری امور کے لیے، ظاہری چیزوں کے لیے بھی رزق کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کا موضوع بھی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اس مرتبے پہ فائز تھی کہ خداوند متعال نے ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اب ہماری خواتین کو اور ہم سب کو ایک جو اسوہ، ایک پہلو جو اسوہ کا ہے بیوی کا، وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے نفس کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھیں تاکہ ہم قرآن سمجھ سکیں۔ آج آپ دیکھیں ہمیں جو قرآن میں لطف نہیں آتا، اور ہمیں حقائق دین سمجھنے میں لذت نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی، ہمیں کلام اہل بیت سننے میں لذت نہیں آتی، ہمیں اچھے کام کرنے میں لذت نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری پلیدگیاں ہوتی ہیں جو آج یہ میڈیا کے دور میں تو بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ موبائل تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں تو اگر آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر نہ ہو تو کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ساری آپ کے اندر جا رہی ہیں، تو یہ نفس پلید ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر حسد کر رہا ہے، حسد بیماری ہے، نفس کی پلیدگی ہے، رجس ہے۔ اسی طریقے سے کینہ پلیدگی ہے، اسی طریقے سے بغض پلیدگی ہے۔ بغیر مثلا کسی مومن کے ساتھ بغض رکھنا، کسی مومن کے ساتھ کینہ رکھنا، کسی مومن کے ساتھ نفرت کرنا، کسی مومن کے ساتھ حسد کرنا، جو آج عام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تکبر، اسی طریقے سے شہوتوں میں ڈوبا ہونا، یہ سب پلیدگی ہیں، سب پلیدگی ہیں۔ عیوب اخلاقی، رذائل اخلاقی اب جس کو کہتے ہیں، یہ سب کی سب پلیدگی ہیں۔ ان کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے۔ تو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ آئے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے تمسک کریں، ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح ان کی وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھتی تھی، اور کبھی ان سے غیبت نہیں سنی گئی تھی، کبھی ان کے وجود سے حسادت ظاہر نہیں ہوئی تھی، بلکہ عموماً آپ دیکھیں خواتین میں حسادت بہت زیادہ ہوتی ہے، حسد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ خواتین کا حسد ہے۔ حتیٰ کوئی کسی کے پاس چیز دیکھیں گی حسد کریں گی، اور پھر گھر میں پریشان کریں گی کہ مجھے بھی وہ چیز چاہیے۔ کسی کا لباس دیکھیں گی تو حسد کریں گی۔ اچھا، بعض خواتین کبر کرتی ہیں لباس پہن کے، تکبر کرتی ہیں، تو یہ سب بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں اس سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ اسی طرح فخر فروشی، ہم اس برانڈ کا لباس پہنتے ہیں، جی آپ نے کون سے برانڈ کا لباس پہنا ہوا ہے، پھر اس پہ اوپر فخر فروشی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کرنا، لباس کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے، اموال کی وجہ سے، یہ سب پلیدگی ہیں، یہ سب نفس کی پلیدگی ہیں۔ اپنے نفس کو پاکیزہ کریں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی گفتار کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں آپ اپنے اندر سے حسد ختم کر سکتے ہیں اگر آپ عظیم شخصیات کے ساتھ تمسک کریں اور ان کی تعلیمات کو سنیں اور سمجھیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حسد کو اپنے آپ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو، جب آپ کی اللہ کی عطا، جو اللہ عطا کرتا ہے اس کے اوپر آپ کا یقین ہو کہ اللہ سب کو دے رہا ہے، اور ہر کسی کو جو دے رہا ہے وہ اس کے حصے کا دے رہا ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کے پاس جتنا آ جائے، پھر ایسا انسان حسد نہیں کرتا۔ حسد وہ کرتا ہے جس کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے۔ مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں مثال آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں۔ ایک عالم دین بڑا خوبصورت بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اتنے میں ہمارے قریب سے ایک اور گاڑی گزری، وہ بہت اچھی گاڑی تھی، فرض کریں پراڈو، اور ہمارے پاس سوزوکی تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی۔ تو ہم نے جب پراڈو دیکھی تو میرے بھائی نے کہا دیکھو اس کے پاس کتنی زبردست گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری گاڑی دیکھو کس طرح کی ہے۔ کہا ہم اس کے پاس گئے، اتر کے ہم نے اس سے کہا کہ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، ہمیں تھوڑا سا پیٹرول چاہیے۔ کہا اس نے ہمیں پیٹرول دیا، اور ہم نے جب اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ دیکھا تو ایک بچہ تھا جو معذور لیٹا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے ہمیں کہا، جس کی وہ گاڑی تھی، اس نے کہا کہ آغا فارسی میں کہا کہ آغا جان ہمارے لیے دعا کریے گا، ہمارا بچہ جو ہے وہ بچپن سے جو ہے وہ اسی کنڈیشن میں ہے۔ تو وہ عالم دین فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے بہت ساروں کو کچھ اگر دیا ہوا بھی ہے تو ان کی مشکلات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کو آپ ایک کنڈیشن میں پائیں گے، کسی کے پاس کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرما رہے تھے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی رہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی عرض ہو گئے، خود سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک مقام اور ایک جو صفت ہے وہ راضیہ ہونا ہے۔ راضیہ اور مرضیہ جو بی بی کے نام اللہ کے نزدیک ہے۔ اگر یہ صفت آج خواتین کے اندر آ جائے، مردوں کے اندر آ جائے، ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں سوسائٹی کے۔ آپ دیکھیں یہ شادیوں میں جو بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ اتنا جہیز دینا، یہ کس لیے ہے؟ دکھاوا۔
دکھاوا ہوتا ہے. یہ دکھاوا خود بیماری ہے, ریاکاری خود بیماری ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, کتنی خواتین ہیں ہماری سوسائٹی کی جو صرف اللہ کے لیے کام کریں اور دکھاوے کے لیے نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اکثر ہمارے اندر یہ نفسانی بیماریاں پائی جاتی ہیں. آج ہماری جو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں یہ نفسانی بیماریاں ہیں, نفسانی رذائل ہیں کہ جن سے خداوند متعال نے پاکیزہ جو شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے نفس کے اوپر نظر رکھتے ہیں, جس کو جہاد اکبر کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنا. تو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس اتنے اموال تھے لیکن ایک پاکیزہ نفس کی خاتون تھی, سارا کچھ رسول اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, سب کچھ دے دیا. لیکن جس کا نفس مریض ہو وہ تو 10 روپے دین کے لیے نہیں لگاتا, وہ تو 10 روپے دینی نہضتوں کے لیے, اور اگر ان کو پتا بھی ہو کہ عظیم شخصیات ہمارے زمانے میں موجود ہیں, نہیں لگاتے. لیکن ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بیوی ہیں کہ جو اپنے سارے اموال لگا رہی ہیں خدا کی راہ میں. اسی بیوی کی طاہرہ بیٹی نے آپ دیکھیں کس طریقے سے عطا اپنی شادی کا جوڑا بھی راہ خدا میں دے دیا. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سخاوت, کمالات ہی کمالات ہیں, کنجوسی نہیں ہے. خود بخل جو ہے وہ رذیلت ہے, بیماری ہے بخل. تو بس میں بحث کو سمیٹوں کہ خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ جو لقب ہے اور جو ان کی صفت ہے طاہرہ, اس کے اوپر ہم توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا اور سیدہ کو جو یہ مقام دیا, اور اس میں پھر اہل سنت اور شیعہ نے بہت ساری روایات بھی نقل کی ہیں. اور اس مقام کی اتنی ویلیو تھی کہ آپ دیکھیں اس آیت تطہیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں 6 مہینے, بعض روایات میں اور متعدد لکھی ہوئی ہے تفصیل, بعض میں صرف نماز فجر کے وقت, بعض میں ہر نماز کے وقت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے پہلے اس آیت کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ پڑھتے تھے اور سلام کرتے تھے. یعنی یہ آیت آپ دیکھیں کہ اس در کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. تو پھر ہمارے گھر کیسے ہونے چاہیے؟ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی مجالس بھی ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی جگہ آپ دیکھیں کہ وہی خواتین جو مجالس میں شرکت کر رہی ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی, ان کی زندگی سے حسد نہیں ختم ہو رہا, ان کی زندگی سے تکبر نہیں ختم ہو رہا, ان کی زندگی سے کینے نہیں ختم ہو رہے, ان کی زندگی سے بغض نہیں ختم ہو رہے, ان کی زندگی سے نفرتیں نہیں ختم ہو رہی. اور کتنی مشکلات ہیں. خصوصاً یہ جو ہماری اس وقت تعلیم ہے اس نے تو بچیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. آج خصوصاً خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیدہ کے اس کردار, اس طاہرہ ہونے والے پہلو کو دیکھیں, اس پاکیزگی کو دیکھیں. اور دیکھیں یہ پاکیزگی آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ بارگاہ الہی میں تسلیم ہو جائیں. آپ کا جب روحانی چیزوں سے تعلق بنتا ہے, پاکیزہ چیزوں سے تعلق بنتا ہے, آپ پاکیزہ ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں, آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے دن کا ایک حصہ بھی, آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا. آپ جب خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک تو واجبات کی ادائیگی, آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بندگی کرنی, مسلسل سجود اور رکوع, یہ خود آپ جب پاکیزہ عمل کرتے ہیں آپ پاکیزہ ہوتے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے آپ کی شخصیت ویسے ہی وجود میں آتی ہے. جتنے آپ نیکیاں کر رہے ہیں, اچھے اعمال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, آپ کی شخصیت ویسی ڈیولپ ہوتی ہے, ویسی ہی بنتی ہے, عناصر شخصیت. تو سیدہ کی شخصیت جن چیزوں سے وجود میں, اس میں ایک طہارت نفس, پاکیزگی نفس تھا. اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے سیدہ سلام اللہ علیہ تنہا تھی لیکن لاکھوں پہ وزنی تھی. کیوں؟ پاکیزہ نفس لاکھوں پہ وزنی ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس نفس کو عزت دی ہوتی ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ جو مفاہیم مغرب دنیا ہمیں پیش کر رہا ہے کہ آزادی نسواں جس کی وجہ سے بربادی ہو رہی ہے اور بیماریاں اتنی زیادہ ہیں آج, نفسانی, روانی. آج آپ دیکھیں خواتین, بہت ساری خواتین, آپ یہ چیز کا تجزیہ اور تحلیل کر لیں ان مسائل کا, ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. کب سکون آتا ہے؟ جب آپ کا نفس طاہر ہو, پاکیزہ ہو. بے چین روحوں کی بنیادی ترین وجہ جو ہوتی ہے نفس کی پلیدگی ہے. جب آپ کا نفس پلید ہوگا آپ کے اندر بے چینی ہے. آپ دیکھیں